بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام نے لوگوں کو اتحاد اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے کی دعوت دی ہے، تفرقہ کو راہ مستقیم سے دور ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کیونکہ وہ تمہیں راہ خدا سے دور کر دیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما رکھا ہے کہ اجتماعی وحدت کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی جماعت سے جدا ہوگا وہ دوزخ میں جا گرے گا۔ تو ان احکامات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی اور تفرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، مگر پھر بھی چند داڑھی رکھے نام نہاد افراد جو خود کو مولانا، علامہ، عالم دین کہلاتے ہیں، وہ تفرقہ پرستی کو فروغ دیتے ہیں۔ اپنی دکان چمکانے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلم اتحاد کا شیرازہ بکھیر دیں، جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ خاص طور پر جن دو فرقوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے اور کفر کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں وہ شیعہ اور سنی سے متعلق ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں اور سنی کہتے ہیں کہ ان کا مقام بلند ہے، مگر حقیقت میں تو یہ دونوں احکامات الہی کی خلاف ورزی کر کے فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے فرقہ واریت سے متعلق اپنا سوال رکھا۔ وہ لڑکا ہندو تھا۔ اس نے پوچھا کہ مسلمانوں میں شیعہ فرقے کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے۔ میں نے اکثر اپنے مسلمان دوستوں سے سنا ہے کہ انہیں کسی شیعہ کے گھر سے پانی پینا بھی منع ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے جو وہ ایسے سلوک کے حقدار ٹھہرے ہیں؟ اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ عراق میں صدام حسین نے شیعہ لوگوں کے ساتھ ایسے مظالم کیے جو ہم ہٹلر کے یہودیوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ In the Islamic religion, why the Shias Muslim people are given less importance compared to other Muslims? I have also heard one of my Muslim friends that they are not even allowed to drink water from a Shia family, not even a water, okay? Means I just need to ask, it is also said that in Iraq there was a Saddam Hussein he has spread a chemical gas, he has done a cruelism on Shia's people as compared to Hitler has done on Jewish people in the Second World War. So don't you think it's an injustice? I also need to know that what exactly the Shia's people has done a mistake in the Islamic religion before. So still they're suffering right now these days. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے جواب کا آغاز قرآن پاک اٹھا کر کہا اور قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ قرآن اور اسلام میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ اگر آپ اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے تو آپ سچے مسلمان ہو۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، اگر کوئی اسلام میں تفرقہ ڈالتا ہے یا فرقے پیدا کرتا ہے ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ قیامت کے دن ان کا حساب کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک ہدایت کرتا ہے کہ فرقے نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بے شک قرآن نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے، مگر پھر بھی لوگ فرقے بنائیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا، اور یہ وہ فرقہ ہوگا جو تفرقہ پیدا نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی منشا پر چھوڑ دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے نہ سنی، وہ مسلمان تھے۔ اگر آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ کوئی صحیح مسلمان ہے یا نہیں تو آپ اس کا نام مت دیکھیں، بلکہ دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ قرآن پاک اور صحیح حدیث پر عمل نہیں کر رہا تو وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ If you want to judge whether the Muslim is right or wrong, what do? You check with the Quran. Let him call himself Muhammad, Zakir, Sultan, Abdullah, no problem. You check it up if he's following the Quran and the authentic teachings of the Prophet. Bukhari, Muslim, authentic teaching, he's the true Muslim. If he goes against the true teachings of the Prophet, the Sahih Hadith of Bukhari, Muslim and all the other Sahih Hadith, and goes against the Quran, he's not a true Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں جو صدام حسین سے متعلق ہے۔ اس نے شیعہ لوگوں کو مارا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے یا نہیں،
میڈیا کہتا ہے کہ مارا ہے، مگر آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ صدام حسین ہے، ہٹلر ہے یا جارج بش، اگر وہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو غلط ہے۔ شیعہ سنی تو ایک طرف، اگر کوئی بے گناہ ہندو، عیسائی یا یہودی کو بھی قتل کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین پر فساد پھیلایا ہو، اسلام کہتا ہے کسی انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو، اور اگر کوئی بھی شخص کسی کو بچاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قرآن پاک کے مطابق کسی بھی معصوم شخص کو قتل کرنا حرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنا جواب مکمل کر کے جانے لگے تو اس لڑکے نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شیعہ سنی بوہری مسلمانوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے بتایا کہ جو آپ سے فرقوں کی بات کرے اس سے پوچھو کہ قرآن پاک میں کہاں شیعہ سنی لکھا ہے۔ صرف نام عبداللہ سلطان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس لیے شیعہ سنی میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ اس لڑکے نے جواب دیا، نہیں، میرے بہت سے دوست ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں اس بات کو سوچ رہا تھا، مگر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق کیا یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا کہ آپ کے پاس جو صفحہ ہے اس پر لکھو، اور یہ جو شیعہ سنی کی بات کرتے ہیں اس کو بتاؤ کہ سورہ انعام میں لکھا ہے کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا آپ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں اسلام کا احترام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا غلط ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، یہ خدا کے لیے ہوتی ہے، یہ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے بتایا کہ آپ کی یہ بات ویدا کے خلاف ہے، یا جو روید میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو شیعہ سنی کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں ویدا کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے؟ جب ویدا میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں تو آپ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ اس لڑکے نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑا ہوں، اس لیے ایسا کرتا ہوں۔ Na tasir pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no photograph, there is no painting, there is no idol, there is no sculpture, there is no statue. I am asking you a question. When your Veda says God has got no image, no statue, no idol, do you yet believe in idol worship? Yes, So sir. leave aside Shia, Sunni. I am asking you, are you following your Veda? Yes, sir. Are you following or not? Are you following? So because I'm from that religion, sir. Correct. So I It am is not talking my about... mistake, sir. I'm born in that religion, sir. If you are brought up in that religion, I am asking you, isn't your duty to study? ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر اسے یاجو روید کا حوالہ دیا اور پوچھا کہ بتائیں بتوں کی پوجا صحیح ہے یا غلط؟ اس لڑکے نے جواب دیا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے میری عمر ابھی زیادہ نہیں ہے، میرے آباء و اجداد یہ سب کرتے رہے ہیں، میں بھی اسی لیے یہ کر رہا ہوں، اگر وہ غلط بھی ہیں تو میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکے سے پوچھا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہندو مذہب میں کون سا صحیفہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ اس لڑکے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کو ہندو مت کے بارے میں بھی زیادہ علم نہیں ہے، اور یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بھانپ لی تھی، تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ ویدا ہندو مت میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں نے ایک لیکچر دے رکھا ہے جس کا عنوان تھا اسلام اور ہندو مت میں مماثلت۔ میں یہاں موجود رضاکار سے درخواست کرتا ہوں وہ آپ کو ایک DVD دے دے تاکہ آپ اس کو جا کر دیکھ سکیں اور اس سے سیکھ سکیں، اور مجھے آپ اس سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا کہ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی آپ نے مجھے بتایا اس کا مطلب ہے کہ کوئی لاکھ شیعہ سنی کرتا رہے، ہمیں صرف اور صرف قرآن پاک پر ہی یقین رکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پھر اس لڑکے کو سمجھایا کہ اسلام میں ہرگز کسی فرقے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں، کوئی لاکھ کہتا ہے کہ میرا فرقہ یہ ہے وہ ہے، آپ اس کو کہو کہ قرآن پاک کا حوالہ دے کر بتائے کہ کہاں لکھا ہے کہ شیعہ سنی بوہری دیوبندی اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، اور یہی حقیقت ہے۔